مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم مسجد میں ہیں، اعتکاف کی نیت بھی کر لیتے ہیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور اس وقت جو حاضرین ہیں جو کہ حیدرآباد کا علاقہ سرے گھاٹ، اس کی نورانی مسجد، یہاں سے الحمدللہ آج مدنی چینل کے ذریعے اور کئی لوگ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر ہم سے کنیکٹ ہوں، افطار اجتماع، دعا افطار الحمدللہ ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ترغیبات ہوتی ہے کہ رجب کے مہینے کے روزے رکھے جائیں، رجب کی بڑی برکات، رجب گزر چکا، شعبان کا مہینہ، آقا کا مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور اپنی برکتیں لٹاتا ہوا تیزی سے اب شعبان بھی رخصت کی طرف ہے، اور اللہ پاک خیر فرمائے، عافیت فرمائے، ان قریب ہم رمضان سے ملنے والے ہیں۔ تو ہم سرے گھاٹ کی نورانی مسجد میں موجود ہیں، دعا افطار ہے، افطار اجتماع ہے، اور آج ہے بھی الحمدللہ جمعے کا دن۔ تو یہاں مسجد میں موجود تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ جمعے کا وقت عصر سے مغرب کے درمیان کا ہمارا مسجد میں گزر رہا ہے۔ دعا بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جب اور وقت مغرب قریب ہوگا تو انشاءاللہ ہم ابھی کچھ بیان سنیں گے، پھر دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے لیے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسب حال اچھی نیتیں بھی ہمیں کر لینی چاہیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، جیسا ہم نے سنا کہ آج جمعے کا مبارک دن ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعات المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ باقی جمعے کا دن یہ عام دن نہیں ہے، جمعے کا جو دن ہے یہ یوم عید ہے۔ جمعہ سید الایام یعنی سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کی بڑی فضیلت ہے، سنیے۔ جمعے کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعے کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعے کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ واقعی جمعے کے جب فضائل پڑھتے ہیں تو اور دل میں قدر بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے۔ سنیے مزید کہ جمعے کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے، اور مزید کیا کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی برکت۔ اللہ پاک ہم پر بھی کرم فرمائے، موت کا وقت آئے تو جمعے کا دن ہو، روزے کی حالت میں ہوں اور ہو مدینہ شریف میں، سبز گنبد کا سایہ ہو، زبان پر درود و سلام ہو، کلمہ طیبہ ہو، اور کاش ایسا کرم ہو جائے کہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے، جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے۔ تو جمعے کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق جمعے کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ جمعے کی ایک نیکی 70 گناہ ہے۔ چونکہ جمعے کا شرف بہت زیادہ ہے، لہٰذا جمعے کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ الامان الامان، واقعی جس مقام یا جس دن یا جس رات کی فضیلت زیادہ
تو گناہوں کی پکڑ بھی تو ہے نا کہ مبارک دن ہے، برکت والا دن ہے، تو ہمیں سے غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ ہمارے یہاں سندھ میں تو جمعہ چھٹی ہوتی ہے کاروباری طور پر، گورنمنٹ کی چھٹی اتوار کو ہوتی ہے، تو دکان بند، بازار بند، تو فراغت ہوتی ہے۔ تو فراغت ہو تو بندہ اپنے آپ کو فارغ کرنے کے بعد پھر کیا عمل کرے، نیکیاں کرے، جمعے کی پوری تیاری کرے، قبرستان حاضری دے، والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کی زیارت کرے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یاسین شریف پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے یہ، اور نیک اعمال کریں۔ لیکن دن میں ہیں 24 گھنٹے ہی، 24 آورز کا دن ہے 24 گھنٹے کا۔ جو نیکیاں زیادہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی 24 گھنٹے ہیں، جو کم کرتے ہیں ان کے لیے بھی 24 گھنٹے ہیں، جو بالکل نہیں کرتے ان کے لیے بھی 24 گھنٹے ہیں، اور معاذ اللہ کوئی گناہوں میں پڑا رہتا ہے، غفلت میں گزار دیتا ہے، اس کے لیے بھی 24 گھنٹے ہیں۔ تو اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب تو رمضان آ رہا ہے، تو رمضان کی تیاری، استقبال ماہ رمضان کیسے کریں گے؟ تو ایک تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے طریقہ بتایا، اپنے گھروں کو سجائیے، مسجدوں کو سجائیے، محلوں کو سجائیے، اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی سجا دے گا، ہماری قبروں کو سجا دے گا۔ کتنی پیاری پیاری دعائیں امیر علیہ سنت نے دی ہیں کہ رمضان کی محبت، اور واقعی کسی بھی چیز سے محبت ایک صحبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی عاشق مدینہ کے پاس بیٹھے ہیں تو پھر لب پر مدینہ مدینہ آ جائے گا۔ اور آپ دیکھیے امیر علیہ سنت کو اللہ پاک نے کیسا مدینے کا عشق عطا فرمایا ہے کہ آج گھر گھر میں لاکھوں لاکھ ایسے گھرانے ہوں گے کہ جس کے بچے بچے کی زبان پر مدینہ مدینہ آ گیا ہے، مکہ مکہ آ گیا ہے، کعبہ دیکھنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، مدینے شریف حاضری دینی ہے، تو ایک تربیت اور ماحول۔ تو اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اللہ کے نیک بندے ہیں، کامل ولی ہیں، اور جہاں عاشق مدینہ ہے وہاں آپ عاشق رمضان بھی ہیں۔ جی، اللہ کے نیک بندوں کو رمضان سے پیار ہونے کا وجہ یہ کہ رمضان عبادت کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، مغفرت کے پروانے بڑھتے ہیں، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی قدر تو جوہری جانتا ہے، ہیرے کی قدر تو جوہری جانتا ہے، ورنہ عام آدمی تو اس کو پتھر سمجھے گا۔ تو نیکیوں کے قدردان نیکیوں کی قدر جانتے ہیں۔ جیسے کہنے والے نے کہا یوں تو سال میں ایک دفعہ شب قدر آتی ہے، لیکن قدر والوں کے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ یعنی کیا؟ عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ مغفرت کا پیغام لے کر آتا ہے، ماہ نزول قرآن ہے۔ الحمدللہ رمضان تو کیا آتا ہے، کیفیات بدل جاتی ہے، کیونکہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت سجائی جاتی ہے، جہنم کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، اور یقین کریں مسجدوں کی جو رونق ہوتی ہے پہلے دن ہی کی فجر، بلکہ فجر تو بعد میں آتی ہے، مغرب کے بعد سے ہم رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں، الحمدللہ تراویح کا سما، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، رونق ہوتی ہے، لوگ دوڑ دوڑ کر مسجد کی طرف آتے ہیں، ہر علاقے کی، ہر شہر کی، ہر محلے کی ہر مسجد فل۔ تراویح میں منظر دیکھیے تو فجر کی نماز تو اللہ اللہ، 1 فلور 2 فلور 3 فلور بھرے ہوتے ہیں کھچا کھچ، لوگ آتے ہیں سحری کر کے فجر پڑھنے کے لیے اور پھر مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ بازاروں کی مساجد دیکھیے، ظہر عصر مغرب میں بھری ہوتی ہیں، علاقوں کی مساجد، بازاروں کی مساجد بھری ہوتی ہیں۔ لیکن جب رمضان آتا ہے خوشی تو کہ ہوتی ہے، لیکن جب رمضان رخصت ہوتا ہے تو دل میں یہ افسردگی ہوتی ہے کہ رمضان جب ہم سے رخصت ہو جائے گا، یہ تو اللہ کا مہینہ پھر 11 مہینے بعد آئے گا، کیا بھروسہ میری زندگی کا۔ ایک تو پتہ نہیں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، اس نے تو پھر آنا ہے، یہ تو آ ہی رہا ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی رمضان تو ہر سال آتا ہے، ہر 11 مہینے بعد 1 مہینے کا یہ مہمان، اللہ کا مہمان مہینہ آتا ہے۔ لیکن کئی لوگ اس سے بچھڑ جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو کتنے لوگ چلے گئے، اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے بھی چلے گئے، روز جا رہے ہیں، روز جنازے اٹھ رہے ہیں۔ کیا پتا اس شب برات پر ہمارا نام ملک الموت علیہ السلام کو دے دیا گیا ہو، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ کیا ابھی بھی روز کفن نہیں بکھرے؟ کیا ابھی بھی کسی نہ کسی مسجد میں یہ اعلان نہیں ہو رہا، حضرات اعلان سماعت فرمائیں، فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ اتنے بجے ادا کی جائے گی؟ کیا آپ کا میرا اعلان نہیں ہو سکتا؟ واٹس ایپ پر میسج آتے ہیں، کالز آتی ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اچھا کب؟ کل۔ اچھا بھلا سویا تھا اٹھ نہیں سکا، اچھا بھلا کام پہ گیا تھا سینے میں تکلیف ہوئی، ہاسپٹل لے کے گئے دم توڑ دیا۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ جانا آپ نے بھی ہے، میں نے بھی ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، تو اللہ کو راضی کر کے جائیں، نیکیاں کر کے جائیں، توبہ کرتے رہیں، رب کو راضی کریں۔
کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو رمضان آتا ہے برکتیں لے کر، مغفرت کے پروانے لے کر، سحری کے ٹائم، افطار کے ٹائم مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک لوگوں کی بخشش کر رہا ہوتا ہے، جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ کاش ان مغفرت پانے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ لیکن یہ بس دعا کرتے رہیں، اللہ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، نیکیوں کے جذبے کے ساتھ اللہ میں رمضان سے ملائے، رمضان سے ملائے۔ ابھی آپ نے شاید مدنی مذاکرے میں دیکھا ہو، 8 فروری کو جو حفاظ کرام کا تھا، حافظ صاحبان کا جو مدنی مذاکرہ تھا، تو ہم لوگ سکھر میں تھے، نگران شورا بھی تھے، نگران پاکستان حاجی شاہد بھائی بھی تھے۔ سکھر میں ذمہ داران کا ایک مدنی مشورہ تھا، تربیتی اجتماع تھا۔ تو ہم لوگ نواب شاہ سے سکھر جا رہے تھے، ہائی وے پر تھے، نواب شاہ سے فارغ ہوئے تقریباً 1 سوا 1 بجے، تو سفر تھا ہائی وے کا۔ دوران سفر مجھے سکھر سے میسج آیا کہ ہمارے ماحول ہی کی ایک فیملی ہے، ماشاءاللہ اچھا دیندار گھرانہ ہے، کوئی شادی تھی تو وہاں کوئی فائرنگ وائرنگ لوگ کر ہی دیتے ہیں، تو ایک انجان اندھی گولی آئی، ایک 16 سال کا نوجوان حافظ قرآن جس کا نام حافظ عبدالرؤف عطاری، اس کو گولی لگی۔ گولی بھی ایسی لگی کہ یہ دل کی طرف، سینے کی طرف لگی اور آر پار ہو گئی، اور ایسی آر پار ہوئی کہ پیچھے 2 بندے اور زخمی ہوئے۔ بہرحال ہاسپٹل لے کے گئے ایمرجنسی میں، لیکن تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ اس نوجوان 16 سال کے حافظ قرآن کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال صبح 10 بجے جنازہ تھی، نماز جنازہ میں شرکت ہوئی۔ ایک دقت والا منظر تھا، ظاہر بات ہے بچہ، اور وہ تراویح کی تیاری کر رہا تھا۔ پچھلے سال بھی مصلی سنایا ہے، اس سال بھی مصلی سنانے کے لیے وہ روز دور کرنا، جس طرح حفاظ کرام کرتے ہیں، حافظ صاحبان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس سال گھر والوں نے بتایا، پھر نگران شورا بھی تعزیت کے لیے گئے، حاجی شاہد بھائی بھی گئے، کہا کہ یہ تراویح کی تیاری کر رہا تھا اور اس سال اس کی اعتکاف کی بھی نیت تھی، لیکن زندگی نے موقع نہ دیا، زندگی نے موقع نہ دیا۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ 16 سال کا نوجوان شادی سے پہلے ہی چلا گیا، لیکن حافظ قرآن تھا، نیکیاں کر رہا تھا، اعتکاف کی نیت تھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایک دن آپ نے اور میں نے بھی چلے جانا ہے۔ کب تک جئیں گے؟ کب تک جئیں گے؟ باقی کہتے ہیں نا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، ہم نے دنیا میں جی دل لگا لیا۔ تو نیکیوں کی قدردان کو ہوتی ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، اللہ توفیق دے مسجد میں پڑھیں، پہلی صف میں پڑھیں، سنت قبلیہ پڑھیں، سنت بعدیہ پڑھیں، جس نماز میں جو ہے، نوافل پڑھیں، ظاہر نصیب اشراق و چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ توفیق دے تہجد پڑھیں۔ کسی کہنے والے نے کیا پیاری بات کہی کہ رمضان یوں تو نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور نیکیوں کا ذوق و شوق بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن کسی بھی سفر کو طے کرنے کے لیے پہلے گاڑی آہستہ آہستہ چلتی ہے تو سپیڈ پکڑتی ہے نا۔ تو بھی شعبان بھی اینڈ پر ہے، اللہ نے چاہا تو آنے والا جمعہ ہم رمضان میں آ چکے ہوں گے، اگر زندہ رہے۔ اللہ بس عافیت فرمائے، خیر فرمائے۔ اگر زندہ رہے تو ہم رمضان کو پا لیں گے، اور چلے گئے تو رمضان نے تو آنا ہی ہے، اس کو کون روک سکتا ہے، آئے گا یہ، اور پھر ہم زمین کے اندر ہوں گے۔ اللہ بے حساب بخش دے۔ آج جمعے کا دن ہے، اللہ بے حساب بخش دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو اچھی اچھی نیتیں کیجئے، بلکہ ابھی سے اپنا معمول بنائیے، اپنا اسکیجول۔ جیسے رمضان کے لیے، رمضان الکریم کے لیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے بڑی دعائیں بھی ملی، یہ رسالہ جنتی اعمال، یعنی 72 نیک اعمال تو ہے ہی، ساتھ ساتھ یہ جنتی اعمال، یہ کارڈ ملا ہے۔ اس میں سوالات ہیں، زیادہ نہیں، صرف 12 سوالات ہیں، صرف 12، نیکیوں کو اور بڑھانے کے لیے، نیکی پر عمل بڑھانے کے لیے، اور اعمال بھی کون سے؟ جنتی اعمال۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی جانب سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو رمضان کریم میں روزانہ ان جنتی اعمال پر عمل کرنے کی، اس میں تو درخواست لکھا ہے، ہم تو کہیں گے پیغام آیا ہے، اللہ کے ولی کا، مرشد کا پیغام آیا ہے، تو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ اس کو لے لیں، موبائل پر بھی شاید ڈاؤن لوڈ ہو جائے، دعوت اسلامی کی، آپ اس پر جائیے، سوشل میڈیا پیج پر یا ویب سائٹ پر تو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں، تو موبائل میں بھی شاید یہ ہوگا۔ یہ دعا اتار، یا اللہ پاک جو کوئی رمضان کریم میں ان جنتی اعمال میں سے کچھ نہ کچھ پر عمل کرے، اس کا نیکیوں میں دل لگے۔
دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچے اور ماں باپ سمیت اسے جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ ملے۔ آمین اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں بہت زیادہ وہ نہیں ہے، جیسے فار ایگزامپل اتنا ٹائم نہیں کہ سارا پڑھ کے بتاؤں، یعنی صلاۃ التوبہ ہے، تہجد ہے، اشراق و چاشت ہے، اوابین ہے، کم از کم ایک پارہ تلاوت سنی یا کی، یاسین شریف اور سورہ ملک پڑھی، اور ہر نماز کے بعد اور دیگر دعاؤں کے ساتھ آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ پڑھنا، ہر نماز کے بعد درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 100 بار اور استغفر اللہ 100 بار پڑھا، کم از کم 25 منٹ دینی مطالعہ کیا اور مدنی چینل دیکھا، ہو سکے تو کم از کم کسی بھی ایک عالم دین یا سید صاحب یا کسی غریب کے گھر میں افطاری کا سامان پہنچایا، کیا آپ نے سحری اور افطاری کے بعد دعا کی، اپنی مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب اور خادم صاحب کی کچھ نہ کچھ خدمت کی، چاہیں تو روزانہ ورنہ ہر جمعہ، کاش سارا سال اسلامی بہن کچھ نہ کچھ نیک کام میں چندہ مثلا گھریلو صدقہ باکس میں دیں، یعنی اسلامی بہنیں گھریلو باکس میں دے دیں، اپنے محارم کے ذریعے بھجوا دیں اور اسلامی بھائی دیں۔ کیا آج آپ نے ممکن ہو تو ماں باپ کی دست بوسی کی، صلہ رحمی کی نیت سے کم از کم ایک رشتہ دار ناراض سے مل کر یا فون وغیرہ پر مزاج پرسی وغیرہ کی ضرورت مند ہونے کی صورت میں کر سکتے ہوں، ورنہ چپکے سے مالی مدد کی۔ یعنی میرے پیارے اسلامی بھائی اتنا ٹائم نہیں، ابھی تو انشاءاللہ مناجات دعا بھی ہوگی۔ یہ بڑے پیارے نیک اعمال ہے، یعنی امیر علیہ سنت مسلسل ہمیں 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کو دیے، اسلامی بہنوں کو 63 نیک اعمال دیے۔ اچھا جو عمرے پہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک نیک اعمال کا ہے، اور جو حج پر جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے طلباء ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ تو الحمدللہ ایک طریقہ، ایک فارمیٹ دیا ہے، اس میں کیا ایسی مشکل ہے؟ ایک پارہ روزانہ تو ہم بھی نیت کر لیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سحری میں اٹھتے ہی اٹھتے ہیں، تراویح پڑھ کے عشاء پڑھ کر سوتے ہیں، اور جب سحری میں اٹھتے ہیں تو اس وقت تہجد پڑھ سکتے ہیں، یہ یعنی عشاء بندہ پڑھ لے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کم از کم 2 رکعت بھی پڑھ لے تو تہجد ہو جائے گی۔ اچھا یہ بھی ہے کہ عشاء یا تراویح پڑھ کر سوئے، ابھی 10:30 11 بجے آنکھ لگی، کسی وجہ سے 15 20 25 منٹ بعد آنکھ کھل گئی تو رات کو ہی پڑھ لیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 ساڑھے 3 4 بجے ہی تہجد کا ٹائم ہوگا، تو وہ بھی ہے، لیکن اگر عشاء پڑھتے کچھ دیر آنکھ لگی تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں یہ۔ تو تہجد پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، عادت بنائیے۔ تو ابھی سے رمضان کی تیاری، استقبال ماہ رمضان، عبادت میں ہمیں اپنی عبادت کو بڑھانا ہے۔ با جماعت نماز نیت کیجئے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جو ہے تلاوت قرآن کی ابھی سے عادت بنا لیں۔ ابھی تو رمضان جو بدھ یا جمعرات کو متوقع ہے نا، بدھ یا جمعرات کو، تو آج تو جمعہ ہے، 6-7 دن ہے۔ الحمدللہ ایسے قرآن کریم پڑھنے والے ہیں کہ وہ روز ایک منزل قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں۔ کتنی؟ 7 منزل، ہر 7ویں دن ختم قرآن۔ تو کئی لوگ تو پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے، تو رمضان سے پہلے اللہ کرے ختم قرآن ہو جائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، وقت دیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو ہوگا، ورنہ جتنا پڑھ سکیں تو روزانہ قرآن پڑھیے۔ اور اگر قرآن درست نہیں پڑھ سکتے تو دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ بالغان اور اسلامی بہنوں میں مدرسۃ المدینہ بالغات، قرآن درست کرنے کے لیے ابھی سے مدرسے میں آ جائیے۔ تو قرآن درست پڑھنا چاہیے نا۔ الحمدللہ آپ دیکھتے ہوں گے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے تحت چھوٹے چھوٹے بچے مدرسۃ المدینہ میں قرآن کریم مکمل کرتے ہیں، بلکہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ غور کریں جو دیکھ کر بھی درست قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے بڑے اسلامی بھائیوں کو اور مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے اسلامی بہنوں کو فری آف کاسٹ مفت میں قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، قرآن کریم آنا چاہیے، درست پڑھنا آنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ جیسے آج جمعہ ہے، تو رمضان میں جو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے وہ رمضان میں جمعے کو ہوتا ہے، عصر سے مغرب۔ اور یوں تو شہر میں اگر یہاں دیکھا جائے، حیدرآباد میں فیضان مدینہ افندی ٹاؤن میں، کراچی میں بھی کئی مقامات پر ہے، اور بھی اس طرح جو ہے وہ مختلف شہروں کے فیضان مدینہ یا جو بھی وہاں کا مدنی مرکز ہے وہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ لیکن رمضان میں چونکہ عصر سے مغرب ٹائم کم، تو جمعے کو دن عصر سے مغرب ہوتا ہے اور اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔
مختلف علاقوں میں. اب وہاں کہاں اپنے ذمہ داران سے پوچھ لیجئے کہ ہمارے شہر میں اس وقت جو مدنی چینل پر بھی ہمیں دیکھ سن رہے ہیں یا موبائل پر ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب یا فیس بک جو مدنی چینل کا لنک ہے, تو آپ اپنے شہروں کا معلوم کر لیں. پاکستان سے باہر ہیں تو آپ اپنے ملک کا معلوم کر لیں. لیکن دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماع میں, ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شریک ہوں, کیونکہ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع یہ دعوت اسلامی کا ایسا کام کہ الحمدللہ بگڑیاں بن جاتی ہے. بیان ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے, اور رمضان میں تو جمعے کو, اور جمعے کے دن کی فضیلت سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. علامہ مفتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے, جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا, اور وہ گھڑی مختصر ہے. ترمذی شریف کی حدیث سنیے, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جمعے کے دن جس ساعت یعنی گھڑی کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو. بہار شریعت میں حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, قبولیت دعا کی ساعتوں یعنی گھڑیوں وقتوں کے بارے میں دو قول قوی یعنی مضبوط ہیں. ایک امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک, اور دوسرا جمعے کی پچھلی یعنی آخری ساعت. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, اور اس کا فرمان بھی کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. لیکن رات کا ایک آخری پہر یہ, اور جمعے کے دن دو خطبوں کے درمیان, یا یہ عصر سے مغرب اور اس میں بھی مغرب سے کچھ پہلے, تو اس وقت حیدرآباد میں نورانی مسجد سرے گھاٹ میں جو بیٹھے ہیں, تو یہ الحمدللہ یہاں سے ہم دعا, ابھی انشاءاللہ کلام بھی پڑھا جائے گا, دعا بھی کریں گے, تو ہمیں تو یہاں کے ٹائم کے حساب سے یہ لمحات مل جائیں گے. چند منٹ رہ گئے غروب آفتاب میں, لیکن کراچی میں شاید 4-5 منٹ زیادہ ہو, پنجاب جو ہے وہ اور ٹائم ہوگا, دنیا بھر میں اور ٹائم ہوگا. تو آئیے, وقت کم ہے مغرب میں, تو ہم مناجات کی طرف بڑھتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم شامل ہو جائیں. مدنی چینل پر بھی جو اس وقت ہمارے ناظرین یا ناظرات ہیں دنیا بھر میں جہاں, آئیے دعا میں شامل ہوں کہ ہم اس وقت جمعے کی ان گھڑیوں میں ہیں کہ جن کے لیے قبولیت کا فرمایا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب, مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا
مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب میں کر کے توبہ پلٹے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم، آج ہم نورانی مسجد سرے گھاٹ حیدرآباد سندھ میں موجود ہیں۔ یہاں ابھی غروب آفتاب میں چند منٹ باقی ہیں۔ مولا، جو ہم نے علماء سے سنا کہ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑیوں میں سے یہ گھڑیاں بھی ہیں، اللہ تیرا کتنا بڑا کرم کہ ہم تیرے گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، اور تو نے دعا مانگنے کی توفیق دی۔ مولا، اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی۔ اللہ، مدنی چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگ دعا میں شامل ہوں گے۔ اللہ اللہ، ان مبارک گھڑیوں کا واسطہ، جمعۃ المبارک کا واسطہ مولا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اللہ، ہماری بخشش و مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے تمام رشتہ داروں کو بخش دے۔ مولا، تیرے محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ، تیرے محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ، تجھے نیکوں کا واسطہ ہمیں نیک بنا دے، نیکیاں کرنے کا جذبہ دے دے۔ اللہ اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا، گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے سچی نفرت دے دے مولا، نفرت دے دے۔ ہمارا دل نیکیوں میں لگ جائے، گناہوں سے بیزار ہو جائیں، دل کی سیاہی دور ہو جائے، دل کی سختی دور ہو جائے مولا۔ اللہ، ہمیں پانچوں نمازیں پہلی صف میں با جماعت پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اللہ تہجد گزار بنا دے مولا، اشراق و چاش پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ، اوابین پڑھنے والا بنا دے، صلاۃ التوبہ پڑھنے والا بنا دے، کثرت سے تیرے پاک کلام کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اللہ، تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے مولا۔ کئی لوگ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بیمار ہیں، مقروض ہیں، کام کاج کے مسائل ہیں۔ اللہ، سب کی جائز حاجات، جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما، سب کی بیماریاں پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ اللہ، تو کرم کر دے مولا، کرم کر دے، بیماریاں پریشانیاں آزمائشیں دور کر دے۔ اللہ، سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد دے دے مولا، جن کے لڑائی جھگڑے ہیں ختم ہو جائیں مولا،
اللہ کرم کر دے، کرم کر دے، جو رشتوں کے انتظار میں مولا انہیں اچھے نیک رشتے دے دے، مولا کرم کر دے، پیارا پیارا مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے اللہ، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل پر جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہم نورانی مسجد سیرے گھاٹ حیدرآباد میں ہیں۔ یہاں کے وقت کے حساب سے غروب آفتاب ہو چکا ہے، افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ جو روزے دار ہیں وہ افطار کر لیں، اور اس وقت مدنی چینل پر جو ہمیں دیکھ سن رہے ہیں ان سے عرض ہے کہ آپ اپنے شہر کے وقت کے مطابق، روزے کا اذان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا شہر میں وقت دیکھ لیں، اوقات الصلاۃ یہ پریئر جو اپلیکیشن ہے نماز کی ٹائمنگ کی، وہ ڈاؤن لوڈ وعلى الكرار أبي الكرماء. میں افطار کی ریقتیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں،